میرا بچہ اگر فوت ہو گیا ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے، میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا، میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا۔ اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے، بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے، خامن کی موت کا صدمہ عورت کو معلوم ہے۔ اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنازہ اٹھتا دیکھا ہم نے اور تم نے، رشتے داروں کے جنازے دیکھے، کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے گھر والی اور بیگم کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ خدا کی قسم بلال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا۔ حضرت سہیل سے جا کے پوچھو، ابو بکیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی۔ جنہوں نے حضور کے لیے پسلیاں توڑوا دی، جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے ایک ایک مہینہ درختوں کے پتے چبائے، مدینہ منورہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجرے مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیارا سا بیان لے کے آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا واقعہ ہے، آئیے توجہ سے ہم بیان سنتے ہیں اور آپ بھی سنیے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ آئیے بیان کی طرف چلتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے، نماز میں نہیں تشریف لا سکتے۔ خدا کی قسم بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی، اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے، اور کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو 8 دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے، تو کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تاڑ کے دیکھتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی، زنیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی، لبینہ کو دکھ پہنچا جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں ہمارا وارث کون بنے گا، آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے ہمارا وارث کون بنے گا، آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے، شاید آخری وقت ہے، چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش پڑی ہیں، مرد بے ہوش پڑے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک عورت نے 4 رشتے دار ایک دن میں کٹوا دیے، اور حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاروں طرف دیوانے ہیں، مجبور مہد لوگ کھڑے ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا۔ کوئی کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہوتا ہو، ورنہ پیشی یار کام آتی ہے تقریریں کہیں، اور گرا کر 4 آنسو حال دل سب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو صبح کا کام چشمے خون فشا تو نے ہے۔ کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ فاروق اعظم جیسا
تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کی گردن کاٹ دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تشریف لائے. صحابہ کرام کو بلوایا. فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو, میری بات سن لو. فرمایا صلاۃ الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. او ما ملکت ایمانکم, غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا. فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدنی کریم کی تمہارے پاس جائیداد ہے. قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا. صحابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا, ہوگا کیا. ارے بلال, ابو ہریرہ, سہیل اور ابو ذر غفاری تو الگ رہے. کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, جب چھوڑ دیا منبر بنایا, تمام کتابیں شاہد ہے کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا, رونے لگا, بل بلانے لگا. حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا کے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لکڑی کو دکھ ہوا, صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. بے شک. جانور روئے, پرندے روئے. اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے. اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجدیں روتی ہیں اور میرے پروردگار فلاں آدمی جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونق پڑی ہے اٹھ کے چلا گیا. وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے. الہی وہ رونے والا کہاں گیا؟ آسمان روتا ہے, سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں, جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں. ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟ بے شک. مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسینے کی اتنی قدر کی, 100 سال تک حضور کے پسینے کو عطر کی شیشی میں رکھا. تم سے آج قرآن نہیں سنبھالا جاتا, نبی کی سنت میں بے ایمانی کی, قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے, پریشانی ہے, صحابہ روتے ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جگر پھٹا جاتا ہے, میرے ابا یہ حالت کیا بنی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچ رہی ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں, کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہے, اور میرے پروردگار اب کیا بنے گا. وہ عائشہ صدیقہ جس نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزار لیے, 3 مہینے ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کر لیا. وہ فاطمہ الزہرا جس نے اپنے ابا کے ساتھ 8 دن کے پھانسی کاٹے, آج پریشان بیٹھی ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, حل ادخلوک فی البیت, کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھی, اور دیہاتی گوار کہیں گے
تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے، تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، جواب سن لیا، فرمایا لگتے جگر اور نور نظر، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کسے گنوار بتاتی ہو، کس کو دیہات کا باشندہ کہتی ہو، یہ تو اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ اللہ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو سرجنٹ میں اجاڑ کے رکھ دے۔ اللہ اجازت ہوئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا، فوراً جبریل امین آ گئے، سیرتی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، کملی والے، جنت کے کون سے حصے میں آپ کا مزار بنایا جائے؟ توجہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ، وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، نبی کی قربانی دیکھ، نبی تجھے کس وقت یاد کرتا ہے، اور تو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ، تو نے نبی کو کس طرح یاد کیا۔ جبریل امین نے پوچھا، جنت کے کس حصے میں بنایا جائے؟ فرمایا، جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امتیں آسی بھی ہو جائے گی بے قرار۔ او جبریل، میرا مزار تو تم جنت میں بنا دو گے، بلال کا کیا بنے گا؟ سہیل کا کیا بنے گا؟ سلمان فارسی کا کیا بنے گا؟ زید بن حارث کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے آنکھیں نکلوائی، جن کا میری وجہ سے سارا چمڑا جلا دیا گیا، ان کا کیا بنے گا؟ کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امتیں آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، یہاں زمین پہ بناؤ، کم سے کم قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین تو دیا کریں گے۔ بے شک نبی نے آخری وقت میں بھی وفاداری کا کتنا بڑا امت کو ثبوت دیا۔ حضرت اسرائیل نے پھر اجازت چاہی، اجازت مل گئی، آپ اپنا کام کریں۔ کام کرتے کرتے ابھی گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تو پہلے ہی گھبراہٹ تھی، اور لوگوں بیان کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ بھی فکر کریں۔ ارے آخری وقت ہے، ٹھنڈے پانی کا پیالہ مانگا، حضرت عائشہ صدیقہ نے لا کے دے دیا، اس کے بعد پانی پیا نہیں، قریب رکھ لیا، رحمت والا ہاتھ بھگو کر منہ پہ چھینٹے مار رہے۔ اللہ اللہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، او میرے محبوب، یہ کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا، میری عائشہ، تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر، دو نبی قبرستان میں، اور انہوں نے دعا کی، الہ العالمین ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم قبر کا کچھ حال پوچھیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک مردہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آ جائے۔ انہوں نے پوچھا، بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ رو پڑا اور کہنے لگا، بڑی دور کی پوچھی، قبر کا حال پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ اللہ کہنے لگا، 1000 برس سے زیادہ
کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخن بھی کڑوے ہیں۔ اتنی تلخی، اتنا کڑوا پن موت کی وجہ سے منہ میں آتا ہے، لاکھوں برس تک رہتا ہے۔ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کیسی گھبراہٹ والی ہے اور کتنوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے۔ آج ہمارے یہاں موت آتی ہے، بے ہوشی یا ہوشی، لڑکی کو سامنے کھڑی کرتے ہیں، پہچانتا ہے، کہتا ہے نہیں۔ ماں بچی کو پہچاننا چھوڑ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، دادا پوتے کو نہیں پہچانتا، خامد بیوی کو نہیں پہچانتا، بیوی خامد کو نہیں پہچانتی۔ ایسی پریشانی کا عالم ہے، موت کے وقت پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو بھی تجھے پہچانا، آخری وقت میں بھی تجھے یاد کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دن بھر بیٹھ کے غم میں گزارتے، درود شریف سارا دن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ جس نبی کا ساری رات قدم مبارک قرآن پڑھتے ہوئے برس کر سوج آ گئی، جس نبی نے 10 سپارے ایک رکعت میں قرآن مجید کے تلاوت کی ہے، آج اس نبی کا آخری وقت ہے، دیوانے پروانے پریشان ہیں۔ حضرت اسرائیل اپنا کام کر رہے تھے، گھٹنوں کے قریب پہنچے تو فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، اور میری حالت یہ ہے کہ بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، امت کے دل لوگوں کو تکلیف دو گے، ان کا کیا کہ تم نے دکھ دینے ہیں، جتنی تکلیف دینی ہے، جتنی پریشانی دینی ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ سارے دکھ آج مجھ پہ ختم کر لے، میری امت کو معاف کر دے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آواز بالکل پست ہوتی چلی گئی، نرم پڑتی چلی گئی، آواز ختم ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے کان لگایا، ایک ہی جملہ تھا، رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ 2 جہان کے سردار کا وصال ہو گیا، رخصت ہو گئے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ بے شمار لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میرا محبوب اور موت، مدینے والی سرکار اور موت، 2 جہان کے بادشاہ ہوں اور موت۔ مسجد نبی میں کوہرام مچ گیا، سارا مدینہ، مضافات مدینہ، سارا عرب رونے لگا۔ عشق تھا، اس درجے کا عشق تھا صحابہ کو، جس صحابی کو ناخون بھی ملا، ایک ناخون ملا، 100 برس تک سونے کی ڈبیا میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون کو سنبھال کے رکھا۔
جس کو ایک بال ہاتھ آ گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 500 سال تک اس کی حفاظت کی. اور شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو، یاد نہیں میرے، ہم لوگوں کے ذمے الزام لگاتے ہیں یہ کھیل تماشے کرنے والے، یہ ڈھول ڈپڑے بجانے والے چوڑے، یہ ہمارے ذمے لگاتے ہیں کہ یہ تو نبی کو مانتے نہیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جو ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں ایک رومال موجود ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوغا مبارک، آپ کی پہنے ہوئے استعمال کردہ چوغا مبارک اس رومال میں لپٹا ہوا کئی سال تک رکھا رہا. وہ رومال، جس رومال کو نبی کا بدن مبارک نہیں، نبی کے پہنے ہوئے کپڑے کو وہ رومال لگا ہے، دیوبندیوں کے مدرسے کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں آج تک رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. بادشاہوں کے ذریعے ہوتا ہوا وہ رومال ان لوگوں تک پہنچتا ہے. ہم تو نبی کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کا بھی اکرام کرتے ہیں. اور میں نہیں، جہاں مدینے میں کتا، بلی، مرغی ایک جگہ بیٹھ کے چرتے پھرتے ہیں، کتا بلی کو نہیں چھیڑتا، بلی ککڑی کو نہیں چھیڑتی. وہ مدینے کا جانور شرم کرتا ہے، تمہیں ڈھول بجاتے تماشا کرتے، یہاں شرم نہیں آتی. ہزاروں من زعفران جمع کرو، جو مدینے کی ہوا میں خوشبو آج ہے، آج وہ تم کستوری اور مشک عنبر سے نہیں پیدا کر سکتے. 1400 سال کے بعد بھی حضور کے جسم کو نہیں، حضور کے روضہ اقدس سے جو ہوا ٹکرا کے آتی ہے اس میں نرالی خوشبو ہے، تو حضور کے پسینے کی خوشبو کیسی ہوگی؟ اگر آج صحابہ ہوتے تو تم سے پوچھتے کہ تم کس کا تماشا کر رہے ہو. پرسوں 12 ربیع الاول کو نارنگ منڈی ضلع شیخوپورے میں لڑائی ہوئی جلوس والوں کی. وہ کہنے لگے کہ ہم گھوڑا نکالتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہو، تم نے سنڈے نکالنے ہوئے ہیں جلوس میں. اللہ، گھوڑے، کھوتے، اونٹ، سنڈے، جلوس نبی کا. میں اگر تیرے باپ کا جلوس نکالوں تو تجھے ناراضگی نہیں لگے گی؟ نبی نے قرآن دیا، نبی نے حدیث دی، نبی نے فرمان دیا، نبی نے اللہ کا پیغام دیا، اس کا اکرام کر. اور ایک اور بات میں تمہیں بتلاؤں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے، لکھ لو، نوٹ کر لو، دین کے کام میں حکومت کبھی نہیں مدد کرے گی، کبھی نہیں سرپرستی کرے گی. یہ کیا وجہ ہے کہ جلوسوں کی قیادت کہیں ڈی سی نے کی، کہیں اے سی نے کی، کہیں گورنر نے کی، کہیں تھانے دار نے کی. پتہ چل گیا کہ یہ دین کا کام نہیں. اگر دین کا ہوتا افسر بالکل قریب نہ آتا. لکھ لو یہ بات، ساری عمر میں افسر کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا. اس لیے پتا چلا کہ یہ دنیا ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ بکھیڑا ہے، یہ نبی کا جلوس اور نبی کی خوشی نہیں. اور نبی کی وفات ہو تو ٹیکے لگاتا پھرے، نبی کی وفات ہو تو باجے بجائے. نہ، میں ایک بات پوچھتا ہوں، تیرا جوان بیٹا مر گیا ہو، جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہو، اور برابر میں میرا گھر ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو، میں اگر ڈھول بجاؤں، آخر موت تو میں نے تو نہیں دی، تیرے بیٹے کی اللہ نے دی ہے نا. لیکن تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا، کون ظالم، میرے بچے کو دفن تو ہونے دے. ارے سامنے جنازہ پڑا ہے، تو کھیل تماشے کر رہا ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ادھر نبی کا جنازہ ہے اور ادھر کھیل ہو رہا ہے. تمام صحابہ کرام دیوانہ وار
बार चक्कर लगाते फिरते हैं, एक दूसरे के गले लग करके रोते फिरते हैं, बैठे हैं दीवाने, कोई जंगलों को निकल गया, कोई मदीने की गली में पड़ा है, कोई मस्जिद नबी में पड़ा हुआ टकरे मार रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आकर के आपके चेहरे मुबारक से चादर उठाई, पेशानी पे बोसा दिया। इसके बाद मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा किराम को इकट्ठा करके फरमाया, लोगों वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रसूल की है, पैगंबर की है, नबी की है। वो गुजर गए, वो रुखसत हो गए, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अफ़इम्मा ताउ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम नबी का दीन छोड़ दोगे? क्या नबी के दीन में मिलावट करोगे? क्या नबी के दीन में गड़बड़ करोगे? इम्मा याबुदु मुहम्मद, अगर तुम इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते थे, कदमात वो तो रुखसत हो गए। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो, हुवल हय्युल क़य्यूम, सुभान अल्लाह। वो जिंदा है, वो कायम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़कर सुनाया, तकरीर की, सहाबा किराम के समझ में बात आई, कुछ तसल्ली हुई। ये जो लोग कहते हैं ना कि 3 दिन तक हुजूर का जनाजा पड़ा रहा, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता ताखीर जरूर हुई। क्यों? कौन दफन करे? सबका हाल तो गैर है। और फातिमा ज़हरा 6 महीने जिंदा रही, अपने अब्बा के बाद हजरत अली कसम खाकर फरमाते हैं, एक दिन मुस्कुराती नहीं देखी, पेट भर के खाना ना खाया, हर वक्त रोया करती थी, और लोगों किन हाथों से तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली। इन हजरात को सदमा पहुंचा, इन्हें तकलीफ पहुंची, देर हुई। सिद्दीक अकबर ने आकर के इंतजाम किया। और एक और बात बता दूं, नबी के गुलामों और नबी के जानिसारों, नबी की शफाअत के उम्मीदवारों, तवज्जो करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात जिस लिबास में हुई, कम से कम 12 पेवंद थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो चौड़ा हुआ फिरता है, अकड़ता फिरता है। मेरे आकार, मेरे सारे जहान का आकार मौला आखिरी वक्त में इस हालत में खुदा के यहाँ रुखसत होता है कि उसके बटन के बजाय कांटे चुभे हुए हैं। इस हालत में आपने विशाल फरमाया, और यही वजह थी कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत आयशा के हाथ में नया कपड़ा देख करके पूछा है, ये बेटी क्या है? अर्ज किया, अब्बा मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगवा लिया। फरमाया, ना, नया कफन मुझ पे ना डालना, इसलिए कि मैं हुजूर के दरबार में जाकर शर्मिंदा ना हो जाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाने लगे, ऐसा ये कपड़ा किसी मदीने की बेवा को दे देना, अपना दुपट्टा बना लेगी, अपना पर्दा कर लेगी, मैं इस लिबास में जाऊंगा जिस लिबास में हम मौजूद हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस हाल में विशाल हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा बयान था, आपने तवज्जो से समाअत फरमाया है। आइए फिर दूसरे वीडियो के दूसरा बयान लेकर जब तक आपके सामने हाजिर होते हैं। आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।